نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حصہ 2 ہے اسی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، کہ وہاں اس نے کہا کہ اللہ کا غلام اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ۔ تو اللہ کا غلام کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، بندہ ہو سکتا ہے، غلام کوئی نہیں، کیونکہ غلام کا عربی میں لفظی معنی 2 استعمال ہوئے ہیں۔ ایک غلام وہ جو بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا بیٹا، بس۔ اور عبد کے 3 معنی ہیں۔ عبد کا معنی بندہ، بشر، جس طرح ہم ہیں، اور اسی طرح عبد کا معنی فرشتہ، اور عبد کا معنی غلام بھی۔ یہ تینوں عربی میں استعمال ہوئے ہیں۔ 17واں پارہ میں بل عباد مکرمون فرشتوں کے لیے استعمال ہوا، بلکہ وہ معزز فرشتے ہیں، اللہ کے معزز فرشتے، اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، معزز بندے۔ عبد کا لفظ فرشتوں پر بولا گیا۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبد کا لفظ نبی علیہ السلام پر بولا گیا۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا منتظر، او سراپا منتظر، کہ ہم جیسا عبد انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، بولے یا نہ بولے۔ اور نبی علیہ السلام کا عبدیت یہ ہے کہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے۔ الی لقاء ربک، الی لقاء ربک، محبوب تیرا رب تیرے سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ تو یہ بندہ، اور بندہ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جہاں اللہ نے فرمایا کہ عورتوں، مسلمان عورتوں، تم کسی کافر مرد سے شادی نہ کرنا، دولت مند سے، وہ آزاد ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہے۔ وہاں لفظ عبد ہے دوسرے پارے میں، وہاں جو استعمال ہوا کہ وہاں تمہارا غلام جو ہے وہ بہتر ہے مومن کافر بندے سے، کافر آزاد بندے سے بہتر ہے کہ تم اپنے غلام سے شادی کر لو، نوکر سے، اسے آزاد کر کے شادی کر لو، مسلمان ہو۔ تو وہاں عبد کا معنی غلام۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو استعمال غلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ پیور بیٹے کے معنی میں ہے۔ لہذا غلام اللہ یا غلام اللہ کہلانا اور کہنا بالکل غلط ہے۔ غلام کا معنی بیٹا کا ہے، اللہ نے جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور فرمایا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، کہ اے مریم گھبرا رہا، میں تو تیرے رب کا پیغمبر ہوں اور تجھے پاک صاحب بیٹا دینے آیا ہوں۔
قالت انّا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ کوئی میں ایسی ویسی ہوں اور نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا ہے۔ تو بہرحال آپ کو میرا ترجمہ سمجھانا مقصود تھا، وہ بیان ہوا کہ غلام اللہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ احمد عیسیٰ نے بالکل جھوٹ لکھا اور اپنی ویڈیو میں بھی جھوٹ کہا۔ تو اب اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ، اللہ نے اس کے بھی لیے بندہ استعمال فرمایا ہے۔ فوجد عبدا، پس ان دونوں نے پا لیا، فوجد، پس ان دونوں نے پا لیا، عبدن، بندے کو، اس بندے کو، من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا فرمایا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم پوشیدہ علم تھا، علم لدنی تھا۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ کا کہنا مانوں گا، اور آپ کی بات کا کوئی بھی حکم نہیں ٹالوں گا، اور میں آپ کس سے علم سیکھنے آیا ہوں، جو سیدھا علم ہے یا اچھا علم ہے، وہ اس کی طرح مجھے میری راہنما فرمائیے۔ اب آگے سے اللہ کے بندے نے کہا، جس کی طرف اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی شان کم نہیں ہے۔ اب اس اللہ کے بندے نے جو اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو آپ کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا لیکن آپ میرے کام سے صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر کی لن تستطیع، آپ صبر کی طاقت نہیں رکھتے، کیوں آپ دنیا والوں کے لیے آئے ہیں، دنیا والوں کو راہ ہدایت دینے آئے ہیں، اور میں ذرا تھوڑا سا دنیا والوں سے ہٹ کے کام کرتا ہوں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کر صبر کریں گے اس پہ، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، یا آپ کے پاس وہ بات نہیں ہے جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس بات کی آپ کو خبر ہی نہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا آسی لک امرا، آپ مجھے ساتھ تو لے چلیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کے کام کی یا آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، ولا آسی لک امرا، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، حکم عدولی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پس تو میری اتباع کرے گا، میری بات پر اعتراض نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اس بات کا میں تجھ سے خود ذکر کروں اس وقت تک۔ فَإِنْ إِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ کہ اس کا ذکر میں تجھ سے کروں۔ فَانْطَلَقَا،
آپ نے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے، فانطلقا پھر چل پڑے، حتی اذا راکبا اس نے جو بدلا نا اب شروع ہو گیا، حتی اذا راکبا فی السفینہ تھی خرقہا قال اخرتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، حتیٰ کہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، خرقہا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، اس کا ایک پھٹا توڑ دیا، قال اخرتها لتغرق اہلها، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو اس کے سارے آدمیوں کو غرق کرنا چاہتا تھا؟ لقد جئت شیئا امرا، تو نے ضرور ایسا کام کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ میرے کام سے صبر نہیں کر سکیں گے؟ ابھی کچھ نہیں بتایا، صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ میرا مواخذہ نہ کرو، میں بھول گیا، اب میں ایسی بات آگے نہیں کروں گا۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، فانطلقا پھر آگے چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، آپ دیکھیں دوسرا ذکر غلام کا ہے، یعنی اوپر سے دیکھ کر جو قرآن پاک کے قصے کو آگے پیچھے گڑبڑ کر دے، اس نے بیان کیا کرنا ہے، وہ صحیح کیا ہوگا؟ یہی بات میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ حصہ دو میں نا پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس نے قصے کو بھی بدل دیا، اس قصے کو تیسری جگہ لے آیا، جبکہ یہ قصہ غلام کا دوسری جگہ ہے۔ اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کے قصے کو صحیح ترتیب وار جو بیان دیا، ترتیب وار آیات مقدسات کو پڑھ نہیں سکتا، اس سے بڑا جہل ہم سمجھتے کس کو ہے؟ کسی کو نہیں، وہ جہل ہوتا ہے، حالانکہ وہ صحیح بھی پڑھے قرآن پاک، اس کو تو قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، صحیح بیان کرنا ہی نہیں آتا، کی تروڑ مروڑ کے لمبا چوڑا قصہ بنا کے 1.5 گھنٹے کا بیان کر دیا۔ اب وہی قصہ آرام سے سیدھا سادہ بیان ہوا ہے۔ فانطلقا، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ آئندہ میں خیال کروں گا، آئندہ نہیں آپ کے کام پہ اعتراض کروں گا۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ اس لڑکے سے ملے، غلام سے ملے، اس بچے سے ملے۔ غلام کا معنی بچہ، یہ بھی یہاں بچہ ہے، غلام کا معنی بچہ، غلام کا معنی بیٹا، یہ اللہ کا غلام بنا رہا تھا، اللہ کا بیٹا بنا رہا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چاہے جہل آدمی چبڑ آدمی ہے، چبڑ آدمی، جہل اجڑ آدمی، اور گھر کے جہلانہ گفتگو نہ کرو، جہلوں کی بات نہ کرو۔ احمد عیسیٰ کون سا پڑا ہوا ہے؟ اسی قصے سے لے لو، جس کو دوسرا کر رہا تھا وہ تیسرا قصہ، جس کو تیسرا کر رہا تھا وہ دوسرا قصہ۔ کس سے تکلیف ہے؟ قصے نہیں ہیں پہلو کی، اساطیر الاولین ہے نا، اساطیر الاولین ہے، اساطیر الاولین ہو یا قصے ہوں، یہ سب نبی علیہ السلام کی امت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، وہی اس کا سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے ایسے ہم پہ نازل کیا کہ ایک دوسرے کے قصے سناؤ، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت میں آ جاؤ، نبی کی گستاخی نہ کرو، ان کے علاوہ کوئی بھی اور نبی نہیں، محمد عربی آخری نبی ہیں، جو ہوگا وہ جھوٹا لعین مردود اور قرآن کے قصوں کو بھی بدلنے والا ہوگا۔ حتی اذا لقی غلاما فقاتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔
اب خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ وجود عطا فرمایا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے. اب احمد عیسیٰ نے بچے کو بلایا، اس کو چیزیں دیں، باہر لے جا کے قتل کر دیا. ان کو باہر لے جا کے قتل کرنے کی ضرورت جب ہے ہی غیر مری چیز، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ لگے تو غیر مری چیز بن گئے. جب ایسی کان میں چلے جائیں، بندہ وہ نمک کی کان میں بندہ گر جائے نمک بن جاتا ہے، کھوتا گر جائے نمک بن جاتا ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی کان میں، اس بندے کی کان میں پہنچے تھے، وہ بھی غیر مری ہو گئے، نظر تو وہ کسی کو آتے نہیں. آج تک خضر علیہ السلام ساری دنیا کائنات مانتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، آج تک نظر تو نہیں ہے. غیر مری اللہ نے بنا دیا. اللہ نے یہ علم عطا فرمایا سمندروں کے اندر جو رہتے ہیں، پر احمد عیسیٰ نے تو ماننا ہی نہیں. وہ تو جنگل میں ملے بندے سے، جنگل کا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن پاک میں. قرآن پاک کی آیت کو جو بدلے وہ کون ہوتا ہے؟ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں وہ کون ہوتا ہے؟ تم بھی نہ مانو تو گدھے کے بچے ہو. سمندر میں پانی میں سرنگ بنائی، پتہ نہیں کہاں تک وہ سرنگ گئی. حضرت یوشع بن نون بھی اور موسیٰ کلیم اللہ اس سرنگ میں داخل ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا، بس دونوں بندوں نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی، یوشع بن نون نے بھی اس بندے کو پا لیا. اللہ نے فرمایا جو ہمارے بندوں میں سے تھا، سمندر کے اندر پا لیا. اب اس ترجمے کو، اس معنی کو، اس مفہوم کو جو بدلے، تم بڑے لٹو ہو، اس مفہوم کو جو بدلے وہ کون ہے؟ پیور حرام زادہ، پیور حرام زادہ محمد کے فلٹر سے آنے والا، وہی بدل سکتا ہے. ہاں وہ نبی ہے نہیں، لعنتی، ولی بھی نہیں، لعنتی. ایسے لعنتی پر خدا کی لعنت. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے، وہ بھی غیر مری ہیں. مری جسم ہی ختم دونوں کا. جہاں زہر ہونا تھا زہر ہوئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے. جو رہتا ہے سمندروں کی تہ میں ہے، اسے دنیا کے کھانے کی ضرورت اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ کے قرآن کے کر ترجمے کو جو بدلے گا وہ بھی لعنتی، جو اس کو مفہوم کو نہیں مانے گا وہ بھی لعنتی، جو اپنی طرف سے مانا مفہوم زبردستی بیان کرے گا وہ بھی لعنتی. اور احمد عیسیٰ تو حرام زادہ ہے، پکی بات ہے. چلو بہرحال یہ بات ہو گئی. حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ وہ ایک بچے سے ملے، بس حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی جرم کے آپ نے معصوم بچے کو مار دیا. نفسا زکیہ، پاک صاف بچے کو مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا. آپ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو وہی بات لے آیا نا جس کے لیے تجھے میں نے کہا تھا. لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے بہت برا کیا ہے. نکرا، برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال
الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، 16واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں نے آپ سے سوال کیا اس شے کے بعد، فلا تصاحبنی، بس اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارا سارا میرا اور تمہارا ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خضر علیہ السلام نے اپنا کہ آج تیرا اور میرا ساتھ اب ختم۔ قد بلغت من لدنی عذرا، ضرور پہنچا تو میری بات تک معذور ہو کر، یعنی میری بات کی تو پابندی نہیں کر سکا، اب جو تیرا عذر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فانطلقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب آخری چانس دو، اب آخری چانس دو، اب میں بات نہیں کروں گا، اب میں آپ کے ساتھ صحیح چلوں گا، مجھے اپنی صحبت سے دور نہ کرو۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ عذر ملا دنا عذری، میرا عذر قبول فرما لو، کر لو۔ قد بلغت من لدنی عذرا، ضرور اب میں اپنے بات کو پورا کروں گا اور اب آخری بات ہوگی۔ فانطلقا، پھر چل پڑے۔ حتی اذا آتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، ایک بستی پہ پہنچے تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی قبول نہ کی، کھانا کھونا نہ دیا، آسان سا بات کر دی، کیونکہ باقی حدیثہ نے بھونک دیا، جو بھونکنا تھا وہ بھونک دیا، قرآن پاک کو صحیح بیان نہیں کیا۔ فوجدا، بس ان دونوں نے فیہما جدارین، اس بستی میں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض فاقاما، پس ارادہ کیا اس کے بنانے کا، فاقاما، پس اسے بنا دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو ان سے آپ اس کا معاوضہ لے لیتے، اس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ اجرا قال ھذا فراق بینی، بس اب تیسری بات پوری ہو گئی تھی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت یہی ہے۔ ھذا فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان یہی جدائی کا وقت ہے، اب ختم، اب معاملہ ختم۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب ان باتوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اب آپ کو یہ بھی ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ تیسرا قصہ آخری قصہ دیوار کا ہے، جو احمد عیسیٰ نے دوسرا قصہ بیان کیا، اوپر سے قرآن پاک کا قصہ بھی بدل دیا، تیسرا قصہ قتل کا بنا دیا، دوسرے قصے کی بات دوسرے قصے کی جو ہے بات آخر میں لے گیا اور آخر میں آخر والے کو دوسرا بنا دیا۔ یعنی یہ ہے علم جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب تو نہ توڑو بھائی،
جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بڑی تسلی ہوگی، بڑے وضاحت ہوگی. ہاں وہ کتنا موسیٰ علیہ السلام کو دنیا دار بیان کر رہا ہے اور کتنا موسیٰ علیہ السلام کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، اور اس بندے کو علم کی عروج پر کر رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو تو پتہ ہی نہیں. حالانکہ خضر علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کے امتی ہیں، بعض نے نبی بھی لکھا ہے، لیکن یہاں تو ایسے ملاقات ان سے ہوئی اور اللہ نے ایک بندے کی، جس طرح حضرت آصف بن برقیہ کی سلیمان علیہ السلام کے وقت میں شان بیان فرمائی کہ تخت بلقیس کون لائے گا؟ تو ایک آدمی نے کہا میں لاؤں گا. فرمایا کہ قابل کتنی دیر میں؟ الہی کا ترتدا الہی کا ترفق، آپ آنکھیں بند کر کھولیں گے تو سامنے ہوگا. تو وہاں حضرت آصف بن برقیہ کی اللہ نے اس ولی کی شان بیان فرمائی. یہاں بھی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جس بندے کو چلایا اور وہ چلتے ہوئے کام کر رہا ہے، تو اس بندے کی شان بیان کی. موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، یہ امتی ہیں. امتی پھر جو ہے وہ بڑھ گیا، نبی سے بڑا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے ایسے بندے ہیں جن کے کام پہ انبیاء بھی اشک کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ میری امت میں ایسے ایسے بندے بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. ھذا فراق بینی و بینک، آپ کا اور میرا اب جدائی کا وقت ہے. یہ اب ہماری بات ختم ہوئی، لیکن اس سے پہلے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ضرور آپ کو بیان کروں گا اس چیز کے بارے میں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اب پہلی بات یہاں سے پھر شروع. وَأَمَّا السَّفِینَہ، کشتی کا معاملہ. فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ وہ غریبوں کی کشتی تھی، غریبوں کی کشتی تھی، نئی نکور نہیں تھی، غریبوں کی کشتی تھی، لیکن اچھی حالت میں تھی. غریبوں کی کشتی تھی، وہ کام کرتے تھے سمندر میں، دریا میں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کے اندر عیب ڈال دوں، دکھنے میں وہ گندی محسوس ہو، کوڑی محسوس ہو. اور اس کا ایک تختہ نکالا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ، دوسری سائیڈ پر بادشاہ موجود ہے. خود مالک لفظ ہے، ظالم گورنمنٹ نہیں لکھا ہوا، بادشاہ موجود آیا بیٹھا ہے اور وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، ضبط کر رہا ہے. جس کی اچھی کشتی ہوتی ہے اس کو ضبط کر لیتا ہے. مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو اچھی کشتیاں ان سب کو وہ غصب کر رہا ہے، چھین رہا ہے، قبضہ کر رہا ہے، ان پر نجائز قبضہ کر رہا ہے. جس طرح احمد عیسیٰ نے نجائز نبوت پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ نبی کوئی ہونا ہی نہیں، لکیر ہی ختم ہے. وہ اللہ نے لکیر ہی پھاڑ دی، لکیر ہی ختم کر دی. اساطیر الاول کی جو ہونی تھی وہ ہو گئی. اب بعد میں کوئی بعد الاساطیر کوئی نہیں تھی، اساطیر القبل تھی. اب بعد الاساطیر کوئی نہیں، بعد اساطیر البادین یا آخرین. اساطیر الاخرین کوئی نہیں تھی. اساطیر الاخرین حرام زادہ بنا رہا ہے. اساطیر الاولین تھی، ہو گئی، انبیاء ہو گئے، وہ اساطیر الاولین ہیں. موسیٰ کلیم اللہ اساطیر الاولین ہیں، ہود علیہ السلام اساطیر الاولین ہیں، صالح علیہ السلام اساطیر الاولین ہیں، عیسیٰ روح اللہ اساطیر الاولین ہیں، اور نوح علیہ السلام اساطیر الاولین ہیں، آدم علیہ السلام اساطیر الاولین ہیں.
وہ سارے اساطیر ہو گئے، اساطیر الاخرین کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد اساطیر الاخرین کوئی نہیں، اور جو بننے کی کوشش کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا۔ انبیاء کی اساطیر الاولین نبی علیہ السلام تک پوری ہو گئی، بس اساطیر الاولین ہے نا، تو پھر ہم اس سے مراد تو ہم ہوئے، تو ہم کب بھاگتے ہیں؟ ہم کب بھاگتے ہیں؟ ہمارے لیے تو یہی قرآن پاک رہبر ہے، قیامت تک یہی قانون ہے، یہی فطرت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، کوئی مسلمان اس سے نہیں بھاگتا۔ لیکن احمد عیسیٰ حرام زادہ نئی بات نکال کے اپنے آپ کو نبی منواتا ہے، نبی تو ہونا ہی نہیں۔ چلو آپ قصہ آج تھوڑا سا مختصر سا پورا کر دیں۔ اور میں نے چاہا فعرضت، میرا دل نے چاہا کہ وہ آگے جو ظالم بادشاہ چھین رہا ہے نا، اس سے اس کو بچانا چاہیے، تو میں نے اس کشتی کے اندر عیب ڈال دیا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تاکہ بادشاہ اس کشتی کو دیکھ کر ان کی کشتی کو غصب نہ کر سکے۔ اور دوسرا قصہ جس کو احمد عیسیٰ نے تیسرا قصہ بنا دیا، وہ مومنین تھے، وہ حلال نطفے، تو تیرا باپ جو تھا وہ حرام زادہ تھا، مرزائی تھا، اس کے نطفے سے تو بھی حرام زادہ ہی پیدا ہونا تھا، تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ حرام زادہ ہے، تیرا باپ بھی حرام زادہ، تو بھی حرام زادہ، اور پھر تو نے اپنے آپ کو محمد کے فلٹر سے کہنا، اس سے نذیر کا فلٹر ہی ختم ہو گیا، خود ہی اعتراف کر لیا کہ واقعی تو حرام زادہ ہے، نئی اختراع پیدا کر دی نا، اور جب نئی اختراع پیدا کرے وہی تو حرام زادے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ صحیح نطفے سے تھا، حلال نطفے سے تھا، لیکن اللہ جانتا ہے نا کہ انبیاء کے نطفے سے چاہے تو کافر بنا دے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو،